اس نے کہا کہ دیکھا آپ دیکھا، میں نے کل آئے، میں نے میرے ہاتھ میں پٹی باندھی ہوئی تھی، میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا. کہتے آپ خدا کو نہیں نماز نہیں پڑھتے؟ میں کہ میں تو خدا کو ہی نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ میں کہ لمبی بحث ہے. اس عرصے میں لڑکیوں نے ڈرا دیا تھا کہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں تو لڑکی اٹھا لیں گے، اور پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ کیا کہا ہوگا. تو مرد ایسے تو ہی ہمارے ہاں 2-2 3-3 شادیاں کرنا میں چاہتے نے ہیں. بھی کی ہیں، اور شادی تو اب دیکھیں نا، آپ نے تعلق بنانا ہے. ہاں جی. دوسری میں شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو دوسری شادی یہ ہوئی کہ خاتون نے مجھ سے طلاق لینے کے بعد انہوں نے شادی کر لی تھی. ایک بڑی خواہش کرتی تھی شادی کی، میں ایک بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں آپ سے. تو اس نے کہا دیکھا یہ تمہیں پھنسانا، پتہ نہیں کہ اپنی زبان میں کچھ کہا تو یہ بڑی پریشان ہو گئی. اور پھر ہم جب آئے باہر تو رونے سے شکل بنی ہو کہ مولوی کہتا تھا تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. میں کہتا تیری مولوی کی تو میں دیکھتا ہوں اسے جا کے. میرے ہاتھ پکڑ لیا. میں بھی اب نماز پڑھتا ہوں، تو اس سے اگر ہو جائے 1-2 بچہ بھی پیدا ہو جائے تو بڑھاپا خوب کٹے گا، خیال کرے گی. لیکن نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کچھ 8-10-12 سال کے اب سے آخری سے تو نہیں چھپایا کہ تیسری ہے، لیکن تیسری سے چھپایا کہ میرے تو سارا کچھ وہی تھا. اس سے بچے پہ بچہ پیدا. میں تو اسے کہتا تمہیں ہاتھ لگاؤ تو تم پریگننٹ ہو جاتی ہو گئی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بتائیے کہ آپ MBBS کرنے کے کتنی دیر کے بعد ایران گئے اور وہ کیا واقعہ تھا؟ MBBS ہم نے کیا تھا، یہ پہلا سیشن تھا جو ڈیلے ہوا وہ سیاسی معاملات کی وجہ سے. اٹ واز سیشن آف 74 held in 75. اچھا. تو یہ روف کلافرا کے بھائی بھی میرکل میں آپ کے ساتھ نہیں جونیئر تھے ہم سے. نعیم کلافرا. یہ بہاولپور میں تھے، جونیئر تھے. اچھا اچھا اچھا. تو ہمارے اس میں جب چونکہ وہ ڈیلے ہو گیا تو ایک اولڈ فائنل ایئر تھا اور ایک نیو فائنل ایئر تھا. اچھا ہم اولڈ فائنل ایئر تھے. اچھا اچھا. ہمارا امتحان جا کے کہیں ہوا تھا جولائی اگست میں 75 میں، اور رزلٹ آیا تھا دسمبر میں. پھر ہم آرمی میں چلے گئے تھے. آرمی سے فارغ ہوئے 1978 میں. تبھی میری شادی ہوئی. اس کے بعد میں سوشل سیکورٹی وغیرہ میں کام کرتا رہا. لاہور میں کلینک کھول لیا. لیکن 1979 میں ایک انٹرویو ہوا تھا ایرانین ایمبیسی اسلام آباد میں، ریٹن انٹرویو. وہ ہم دے کے پھر وہاں انقلاب آ گیا تھا نومبر 1989 میں. تو بھول بھال گئے تھے ہم. تو 1981 میں ان کی طرف ایک لیٹر ملا مجھے، وہ ایسے بھٹکتا بھٹکاتا پہنچ گیا کسی طرح میرے پاس، حالانکہ میرا وہ ایڈریس بھی تھا اس وقت جب انٹرویو دیا. تو اس میں یہ تھا کہ آپ ابھی بھی جانے کو تیار ہیں، اگر جانے کو تیار ہیں تو رجوع کیجئے کونسلر سیکشن سے. لاہور میں تھی کونسلیٹ اس کی. میں تو بالکل بھی رضامند نہیں تھا جانے کو ایسی. تو وہ محترمہ نے مطلب بیوی نے کوششیں کر کے، پیسے بھی نہیں تھے سیدھی سی بات ہے، وہ سارا گھر کا فرنیچر بیچیے وہ. بلکہ ایک دفعہ تو بڑی ایمبیرسمنٹ ہوئی کہ اسے پہلی بار اس کی سہیلیاں ملنے آ گئیں کسی لمبی چوڑی کار میں، اور ہم جو ہے نا ایک بچی ہوئی دری پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو خیر میں چلا گیا ایران. تو یہ واقعہ تھا کہ اتفاق سے جانا ہوا. اچھا، وہ ایران پہ بعد میں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب. تو آپ یعنی جب آپ کی شادی کس طرح ہوئی، جو پہلی شادی تھی؟ شادی اس طرح ہوئی جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ شروع کا جو بچپن لڑکپن کا جو عشق تھا وہ چونکہ ٹوٹ چکا تھا. تو اس کی شادی ہو گئی تھی بیوی کی. تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کی شادی ہو چکی. میں گھر گیا تو میں نے کہا اماں کہاں ہیں؟ علی پور گیا نا. پہلی بات تو کوئی بہن ادھر چلی جائے کوئی ادھر چلی جائے، تو میں نے سمجھی کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا اماں کہاں ہیں؟ انہیں اماں اور بھائی شعیب جو ہے نا وہ لاہور گئے ہوئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے نام لیا. میں اب اس کا نام نہیں لوں گا کہ اس کی شادی ہے. بس میں تلملا کے باہر چلا گیا اور باہر جا کے پھر غرق ہو گیا. جیسے آپ نے کہا وہ پتہ نہیں کس کی طرح پیتے، حقے کی طرح پیتے تھے. چرچ جو ہے. ہاں. تو وہ چونکہ میں نے دوست کو کہا شراب منگواؤ، شراب تو نہیں تھی. پھر وہ منگوا لی گئی. پھر میرا بھتیجا جو اب خود بڑا سارا ہے ظاہر ہے، وہ بہت وقت گزر گیا. اس نے آگے کہا کہ ابا کے گلے میں، ابا میرے مفلوج تھے، چلتے تھے لیکن ویسے مفلوج تھے،
ان کے گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس گیا، تو ظاہر ہے مجھے گھر آنا پڑ گیا۔ تو اس دوران پھر میرے دوست ملا، اس نے مجھے کہا کہ تم بھی شادی کرو۔ وہ میرے دماغ کے کسی کونے میں وہ بات رہ گئی ہوگی۔ میں تو اس وقت کیپٹن تھا، تو ایک شاعر تھے بڑے اچھے، بعد میں شاعر ہوئے، اس وقت بھی شاعر تھا، ابرار احمد، ہاں وہ فوت ہو گئے، ڈاکٹر ابرار۔ ڈاکٹر ابرار، ڈاکٹر بعد میں بنا۔ تو اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، دوست تھا میرا بہت اچھا، تو میں اس کے پاس آیا، 2-3 ہی رہ گئے تھے وہاں پہ جن سے ملتے تھے، شمون رہ گیا تھا، ابرار رہ گیا تھا، یا میاں رشید رہ گیا تھا جن کا میں نے ذکر کیا۔ تو اس نے کہا کہ یار وہاں اسٹوڈنٹ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ بیمار ہوتا تھا اس کے لیے ایک خاص کمرہ ہوتا تھا جسے اسٹوڈنٹ بے کہتے تھے، کہ اس اسٹوڈنٹ بے میں وہ لڑکی کا نام لیا کہ فلاں شائستہ وہ بیمار ہے، تو اس کی تیمارداری کے لیے چلنا، تو چلیں۔ میں کہا چلو۔ تو میں وہاں گیا تو یہ ابرار ان سے گفتگو کرنے لگا، اور وہاں ایک ٹیپ ریکارڈر پڑا تھا، میں کبھی اسے آن کرتا تھا، کبھی آف کرتا تھا، آن کرتا تھا، آف کرتا تھا، میں بور ہو رہا تھا نا، میں تو واقفیت نہیں تھی۔ تو ایک لڑکی وہ ایک 2 بیڈز کے درمیان چل رہی تھی، میں نے ویسے ہی اسے دیکھا اور کہا ڈیپ اسے گر جاؤ گے۔ وہ گر گئی، اب پتہ نہیں، آج تک پتہ نہیں چلا وہ خود گری ہے، واقعی گر گئی تھی۔ تو چلے گئے، پھر باہر نکل گئے، تو یہ راستے میں مل گئی، ایک کھجور ہے ابھی تک نشتر ہاسپٹل کے سامنے، وہاں کوئی آدمی بیٹھا تھا، شائستہ کا بھائی بیٹھا تھا، وہ لڑکیوں کے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ اچھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ تو اس لڑکی نے کہا جو گر گئی تھی کہ آپ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں دیکھ سکتا ہوں، کہتی میرا ہاتھ دیکھ دیں۔ حالانکہ آپ نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھ سکتا ہوں۔ تو ایسی شوق ہے۔ نہیں، عمومی طور پہ لڑکے جو ہیں وہ نہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لڑکیوں کو یہی کہتے ہیں میں ہاتھ۔ عموماً کہتے ہیں، بلکہ میں نے تو روس میں ہم اس سے ایک کلب تھا ہمارا، اس میں دیکھ کے پیسے بھی کما لیتے تھے، وہ سب آپس میں وہ چائے پی لیتے تھے اس کی۔ میں ایسی لڑکیوں سے نہیں، واقعی یہ کوئی علم ہے؟ پیرا نالج ہے۔ اچھا، نہیں آپ ویسے یعنی جگاڑ لگاتے ہیں، کوئی نالج ہے آپ کے پاس؟ جو میں نے پڑھا اس کے حساب سے۔ اچھا اچھا۔ تو میں نے اسے 2 چیزیں، میں نے کہا تم ادھر آ جاؤ نرسز اسٹیشن پہ، تو یہاں روشنی نہیں ہے۔ اصل میں سب کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑتا برا لگتا تھا، میں نے کہا روشنی میں ایسے دیکھ لوں گا۔ روشنی میں اس نے ہاتھ دکھایا تو میں نے صرف 2 باتیں بتائی تھیں۔ ظاہر ہے اس وقت اسٹوڈنٹ تھی بیچاری، میں نے کہا تھا ایک تو تمہاری جو ہے 2 شادیاں ہوں گی، دوسرا یہ تھا کہ تمہاری کوئی شادی ازدواج زندگی ناکام گزرے گی۔ وہ بیچارے کے ساتھ دونوں باتیں سچ ہو گئیں۔ اچھا۔ اس پر 2 پہ تو وہ بڑی تل ملائی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، اس پہ لکھا ہوا ہے۔ خیر پھر اس کے ساتھ پھر دوبارہ ایک بار اسی لڑکے کے عیادت کے لیے آئے ابرار کے ساتھ ہی، تو ابرار ادھر ادھر ہو گیا نکلتے ہوئے، میں باہر نکلا تو یہ اس کھجور کے نیچے جا رہی تھی۔ میں کہ تم پہلے کیسے نکل آئی ہو؟ حالانکہ میں بھی اندر کہیں گھومتا پھرتا رہوں گا، ابرار کے ساتھ بھول گیا تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھا آپ دیکھا؟ میں نکل آئے، میں نے میرے ہاتھ میں پٹی باندھی ہوئی تھی، میرا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کہتے آپ خدا کو نہیں نماز نہیں پڑھتے؟ میں کہ میں تو خدا کو ہی نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ میں کہ لمبی بحث ہے۔ کہنے لگی آپ آئیں پھر بیٹھتے ہیں کسی باتیں کرتے ہیں اس میں۔ نے کہا اچھا۔ میں پھر 2 دن بعد میں سج بڑھ کے تھے، منہ لشکا کے گیا۔ میں تو شرم کبھی لڑکیوں کا حوصلہ نہیں جاتا تھا، تو میں ایسے موٹر سائیکل کو آئینہ اس طرف کر کے، میں نے پہلے چوکیدار کو کہا، اس نے کہا وہ تو نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا وہ اس نے آگے باہر سر نکال کے اندر گئی، تو میں نے کہا بلاؤ اسے۔ اس عرصے میں لڑکیوں نے ڈرا دیا تھا کہ تو بڑے بدماش لوگ ہیں، تو لڑکی اٹھا لیں گے، اور پتہ نہیں کیا، مجھے نہیں پتہ کیا کہا ہوگا۔ یہ آ گئی، میں کیوں واپس کیوں جا رہی تھی؟ کہتے بس ایسے۔ میں کہ نہیں، کہتی آؤ بیٹھیں جی۔ مجھے اندر لے گئی، اس میں ہاسٹل کے کمرے، وہ جو گیسٹ روم ہوتا ہے۔ میں نے پہلے سے گندی گالی دی پنجابی میں، اور میں نے کہا کہ اور سناؤ کیا حال ہے؟ میرا خیال تھا کہ دفعہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا بیٹھے ٹھیک ہے۔ وہاں پھر گپ شپ ہو گئی، پھر چلتی رہی سلسلہ، پھر ہماری پھر شادی ہو گئی، اور کیا۔ تو آپ نے خود ہی بتایا کہ آپ کی 2 شادیاں ہوں گی، تو پھر بھی آپ نے شادی کرنی، اس وقت وہ بھول گئے یا آپ کے ذہن میں تھی یہ بات؟ میں تو اس کو مانتا تھوڑی ہوں۔
میں نے ایسی ہاتھ دیکھا تو بھائی ہو بھی جائے گی دوسری شادی تو کیا ہے میرے سے چلی جائے گی، پتہ ہی دنیا میں تو سب کچھ ممکن ہے نا. یہ دیکھو جی، اگر شادی ہے تو طلاق بھی ہو سکتی ہے، شادی نہیں ہوگی تو طلاق بھی نہیں ہوگی. اگر آپ پیدا ہوئے تو مرنا تو ہے ہی، اگر پیدا نہ ہو تو نہیں مریں گے. تو وہ میں جب یہ جدلیات ہے. آپ کی جو شادی کا بھی میں وہ دیکھتا ہوں کہ بڑی مشکل سے ہوئی، اور آپ کی بارات بھی دریائے سندھ کے اوپر کشتیوں کا جی جی پل بنا اور پھر شادی کی. نہیں، مشکل سے بالکل نہیں ہوئی. میں شادی نہیں کرنا چاہتا. اچھا، کیوں؟ کوئی بھی مرد شادی نہیں کرنا چاہتا. اس کی کیا وجہ؟ وہاں پھنس جاتا ہے مرد. سارا بوجھ تو مرد پہ ہوتا ہے، عورت نے کیا کرنا ہوتا ہے. ہمارے سوسائٹی میں تو عورت کو کچھ نہیں کرنا ہوتا. عورت تو گھر بسانا چاہتی ہے، بچے پیدا کرنا چاہتی ہے. گھر آدمی تو بھاگنا چاہتا ہے. آدمی کے لیے تو شادی ایسے ہے جیسے آپ خرگوش کو پانی میں ڈال دیں. اور عورت کے لیے شادی ایسے پانی میں مچھلی، اس کے لیے تو بڑی خوبصورت بات ہے. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک نئی بات کی ہے. تو مرد تو ہمارے ہاں 2 3 3 شادیاں کرنا چاہتے میں نے بھی کی ہیں. اور شادی تو اب دیکھیں نا، آپ نے تعلق بنانا ہے تو مذہب کے حوالے سے آپ شادی کے بغیر تعلق بنائیں گے تو آپ حرام عمل کرتے ہوئے گنے جائیں گے. تو شادی تو کرنی پڑ جاتی ہے. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ جو ہے انفیچویشن ہوتی ہے، وہ انفیچویشن کے ذریعے ظاہر ایک تعلق بناتے ہیں تو اب تعلق کو پھر نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک نبھتا ہے نبھتا ہے، نہیں نبھتا تو خدا حافظ. بالکل صحیح. پھر دوسری کیسے ہوئی؟ ہاں جی، دوسری میں شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. تو دوسری شادی یہ ہوئی کہ خاتون نے مجھ سے طلاق لینے کے بعد انہوں نے شادی کر لی تھی ایک. اچھا اچھا. تو میں ایک دفعہ آیا تو میرے دوست نے کسی طرح، ہمارا ایک طویل کہانی ہے، تو ملاقات ہو گئی تو اس کے بچی پیدا ہو گئی تھی. اچھا. تو میں پھر ملنے گیا. میں بلکہ نہیں، کسی کام سے گیا تھا الماتا. وہاں ایک لڑکی سے ملاقات ہوئی تھی روس میں؟ الماتا، قزاقستان. وہ روس کا ہی اس زمانے نہیں جی، نہیں، وہ بالکل علیحدہ ملک تھا. علیحدہ ملک ہے، وہ بہت دور ہے. 72 گھنٹے ٹرین پہ جانا پڑتا ہے اور 5.5 گھنٹے جہاز پہ جانا پڑتا ہے. تو وہ دوسری دفعہ آنے کے بعد، دوسری دفعہ میں آیا تو وہ بڑی خواہش کرتی تھی شادی کی. میں ایک بچہ پیدا کرنا چاہتی ہوں آپ سے. یہ ساری خواتین ایسی نہیں کہتی پہلے؟ جھوٹ بولتی ہیں سب. اچھا. تو میں نے اسے کہا کہ چلو بھائی نکاح کر لیتے، اب کیا کریں. تو مولوی صاحب کے پاس گئے تو مولوی صاحب نے پوچھا کہ اس کی پہلے شادی اس نے بیوی ہے؟ اس نے کہا ہے. ظاہر ہے میری اب وہ روس میں میرے ساتھ ایک دوست تھی نا، تو اس نے کہا دیکھا یہ تو میں پھنسانا، پتہ نہیں کہ اپنی زبان میں کچھ کہا تو یہ بڑی پریشان ہو گئی. اور پھر ہم جب آئے باہر تو رونے سے شکل بنی ہو کہ مولوی کہتا تھا تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. میں کہتا تیری مولوی کی تو میں دیکھتا ہوں اسے جا کے. نہیں، میرے ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، کہا تو ہم کروائیں گے. ہمارا ایک دوست تھا کاروباری، وہ دہلی مسلم سوسائٹی والے جو ہوتے ہیں کراچی میں، کاروباری تھا، اس کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا وسیم. ویسے حافظ تھا، وہ بڑی شے تھا وہ حافظ. یہ روس کی بات ہے؟ قزاقستان. قزاقستان کی. تو وہ یہ دوسری شادی کی آپ؟ یہ دوسری. آپ ویسے تو دوسری بیوی نہیں تھی، لیکن ہم دوست تھے، کوہیبیشن تھی ہماری بہت طویل عرصے. روس میں؟ جی روس میں. اچھا اچھا. تو یہ آپ آخری کی بات بتا رہے ہیں؟ نہیں، دوسری کی. اچھا اچھا. شادیاں آپ نے 2 کی ہیں؟ ترتیب ہے، نہیں میں ترتیب ایسی ہی ہے. اچھا اچھا. ترتیب ایسی ہے. کہنے کو تو وہ دوسری ہوئی نا، لیکن اصولی طور پہ نکاح کے حوالے سے یہ دوسری ہوئی. اچھا اچھا. تو پھر وہ تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. تو ان کا ایک دوست تبلیغی دوست اور کے گھر گئے تو انہوں نے نکاح پڑھا دیا. ایک کاغذ پہ وہ نکاح نامہ لکھ دیا اور اس کے گھر کو چھوارے اور بادام شدام پکھاڑے چھکڑے پتہ اتفاق سے پڑے ہوئے تھے، وہ آپس میں بانٹ دیے. میں سے کہہ کہ بھائی ہمارا اس نے باہر نکل کر میں تو اس کو مانتی نہیں، پتہ کہ کیا پیس آف شرٹ ہے، کیا بکواس ہے. ایسے تھوڑی ہوتی شادی، تو آفیشیلی جاتی تھی. میں چلا گیا پاکستان فوراً. شادی کر کے 6 گھنٹے بعد پاکستان چلا گیا. اور پھر میں میرا خیال ہے سال کے بعد ملا اسے، پھر وہ پریگننٹ ہو گئی. تو ادھر یہ جو روس میں جو خاتون تھیں جن کے ساتھ میری شناسائی 1992 سے تھی، تو وہ کہیں جا کے 1997 میں یا 96 میں، تو وہ میں آتا تھا پاکستان، تو میں پاکستان آتا تو ہر بار جو ہے وہ ویزا آنا جانا اخراجات خاصے ہو جاتے تھے.
تو لوگوں نے دو ایک دوستوں نے کہا کہ بھائی اخراجات کرتے رہتے بھی آپ اکٹھے ہیں تو کیا حرج ہے وہ اسے لیگلائز کرانے میں، رجسٹریشن کروانے میں. تو وہ ہم نے رجسٹریشن کروا لی. ادھر پھر کچھ عرصے بعد اس خاتون کی بچی پیدا ہو گئی، اور میں ایک عالم میں ان کے وہ داچے پہ وہ باہر گھر ملا ہوتا ہے دیہاتی گھر، وہاں میں نے جب ہوش میں نہیں تھا میں نے بتا دیا. پھر بڑا عذاب آ گیا، مسئلہ ہو گیا. پھر میں کئی سال ایسے روابط رکھے، لیکن پھر اس سے رابطہ کٹ گیا. پھر میں ایک دفعہ جب امریکہ سے لوٹا 2000 کے دسمبر میں، اور 2001 میں جب میں آیا پاکستان، پھر واپسی پہ میں چھوٹی بچی تھی، اب تو خیر وہ بڑی ہو گئی، اس سے ملا تھا. تو اس خاتون کے ساتھ یہ تیسری شادی اس طرح ہوئی، دوسری یوں تیسری یوں. چوتھی یہ تھی کہ وہ جو جس خاتون سے مجھے اب بھی بہت لگاؤ ہے، روسی خاتون جن کا میں ذکر کر رہا وہ ہوں. میرے خیال عمر میں آپ سے بڑی ہیں چھوٹی نہیں ہیں؟ جی، عمر میں 3 سال چھوٹی ہیں مجھ سے، کیوں عورتیں بڑی لگتی ہی ہیں ہمیشہ. بالکل صحیح. تو وہ ان کے ساتھ سے ان کا ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ، ہم تو ماشاءاللہ ہی کہیں گے چاہے وہ کرسچنس ہیں. تو وہ اپنی ایک سہیلی کو لے کے آ گیا. ایک کمرے کا گھر تھا، پہلے تو وہ کبھی نہیں لاتا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کو کوئی مسئلہ، پیسے کا مسئلہ ہوا کیا ہوا، اپنی ماں کو پوچھ کے آ گیا. تو وہ لڑکی کچھ عجیب و غریب تھی، مطلب اس کے کردار اچھا نہیں تھا. وہ عجیب، مطلب سب کے سامنے اپنے دوست سے گلے لگ جانا ہو، چمٹ جانا ہو، بدتمیزی کرنا. تو وہ میں تو تب نماز پڑھنے لگا تھا. تو یہ واشنگ مشین ہوتی ہے، اس کا پائپ جو ہے وہ جہاں پہ برتن دھوتے ہیں وہاں ڈال دیا. وہ اندر اس کی جینز اور انڈر ویئر تھا لڑکی کا، اور اس پر برتن، ظاہر کھانا کھاتا میں ایسے ڈانٹ دیا اس پہ. وہ ساشا بھی ناراض ہو گیا. تو وہ ماں تھی بیچاری، وہ تو نہ میری حمایت کر سکتی تھی، بیٹے کی حمایت نہ بھی کرتی تو بیٹے ساتھ ہی. تو ہمارا اسٹرینجمنٹ ہو گئی خاصی نا 2-3 سال. پھر وہ چلے گئے تھے بعد میں. اس اسنا میں مجھے چوتھی ملی کیا، یہ میرے پاس کام کرنے آئی تھی. اس سے میں نے پوچھا تھا کہ تم وہ جانتی ہو کمپیوٹر کا وہ کیا ہوتا ہے، حساب کتاب رکھنے والا کون سا پروگرام ہے؟ اس نے کہا وہ تو میں نہیں جانتی. میں نے کہا پھر تو تمہاری ضرورت نہیں ہے، لیکن چلو میں نے کہا تم یہ ترجمہ کر دیا کرنا ہمیں تھوڑا سا، اور چائے وائے بنا دیا کرنا. تو وہ جناب اس سے جو ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ یار یہ جوان ہے، مسلمان ہے، میں بھی اب نماز پڑھتا ہوں، تو اس سے اگر ہو جائے 1-2 بچہ بھی پیدا ہو جائے تو بڑھاپا خوب کٹے گا، خیال کرے گی. لیکن نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. کچھ 8-10-12 سال کے اب سے اتنے ہی سال میں نے ایک ہی شہر میں چھپایا. اس آخری سے تو نہیں چھپایا کہ تیسری ہے، لیکن تیسری سے چھپایا کہ میرے تو سارا کچھ وہیں تھا. اس سے بچے پہ بچہ پیدا. میں تو اسے کہتا تمہیں ہاتھ لگاؤ تو تم پریگننٹ ہو جاتی ہو گئی. ہم ملتے تھے کبھی ایک دفعہ 2 گھنٹے 12 گھنٹے زیادہ سے زیادہ قیام کی اور بھاگ گئے. وہ ماشاءاللہ 3 بچے ہو گئے. اور یہ بات ہے 2019 کی، جب کووڈ ہوا 2020 میں. تو اس نے کہیں فیس بک پہ یہاں سے ایک نوجوان گئے تھے، نوجوان تو نہیں آدمی تھے آپ کی عمر کے، وہ گئے تھے فٹ بال کے، جب بغیر ویزے نہیں تھے. وہ میرے گھر ٹھہرا تھا، میں اسے لے کے گیا تھا، وہ بیٹے کو ساتھ لے کے ہم فٹ بال دیکھنے گئے تھے. اس نے کہیں وہ تصویر لگا دی، اس نے وہ تصویر دیکھ لی. پھر تصویر اس نے دیکھا کہ میرے رشتہ داروں نے لائک وائک کیا ہوا ہے. تو جناب اس طرح وہ تو گئی، اس کو تو وہ بڑی اچھی خاتون ہے، لیکن ظاہر ہے دکھی ہو گئی. اور اس کے پاس میں گیا، نہ اس کو میرے ساتھ رہنے کی عادت تھی، اور نہ مجھے ایک کمرے میں 3 بچوں کے ساتھ رہنے کی عادت تھی. تو وہ شروع سے وہ عورت کا مجھے بالکل اور روپ نظر آیا. یہاں پہ وہ اسٹرالوجی آ جاتی ہے کہ یہ اس کا جو ہے وہ مچھلی ہے، گھڑی میں کچھ اور گھڑی میں طوفان. کہتی تھی میں جو ہے نا جہنم بنا دوں گی، اور جہنم بنا دیتی تھی. جہنم پہ بنتے بچوں پہ ظلم ایسے کرتی تھی جیسے سوتیلی ماں ہو. مجھے غصہ آ جاتا تھا. اور ہم پاکستانی ہیں، پنجاب بھی ہوتا ہوں.
تو وہ مار بھی نہیں سکتے. آپ بچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ایک جگہ ہے تو مارنا بری بات بھی ہے, کیا کیا جائے. لیکن عورت مجبور کر دیتی ہے آدمی کو بعض اوقات کہ آدمی ہاتھ اٹھائے. یہ غلط بات ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھاتا ہے, ایسے بات مطلب ہے بہت سارے ایسے, لیکن عام طور پہ مہذب پڑھا لکھا آدمی ہاتھ نہیں اٹھاتا. وہ کہتا ہے یار چپ کر جاؤ, یار خدا کا واسطہ چپ کر جاؤ, اللہ کا واسطہ چپ کر جاؤ, یار تنگ نہ کرو, یار چپ ہو جاؤ. بالآخر کیا کرے آدمی. تو خیر ہاتھ تو میں نے نہ اٹھایا, لیکن اس نے زندگی اجیرن کر دی. اور پھر بھی میں دوستوں کے سمجھانے پہ گیا, پھر بھی میں 16 ماہ رہا. 16 ماہ جس اذیت سے میں رہا, اور اس نے پھر مجھے آتے ہوئے کہا کہ اب آپ لوٹیں نہیں. اور ابھی میں یہاں آیا ہوں 2 سال 8 ماہ پہلے وہ بچوں کو لے کے غائب ہو گئی. اب وہ پتہ چلا لاسٹلی کہ وہ آسٹریا میں ہے. چلو شکر الحمدللہ, بچے وہاں پڑھ لکھ لیں گے. یہ خود کہاں کے رہنے والی تھی؟ تاجکستان کی ہے, تاجکستان. اردو میں ایم اے کیا ہوا تھا. اچھا جی, دوشمبے یونیورسٹی سے. اچھا. اور آپ اس کے ساتھ اردو بولتی تھی؟ جی اردو. اور ہندوستان سے یہ آئی ٹی کا کچھ کرنے گئی تھی, جو کیا بھی ہے تو شاید نہیں ہے, کیونکہ وہ آئی ٹی میں تو کتنی مجھے مہارت نظر نہیں آئی. لیکن یہ کہ وہ سیر خوب کی, سری نگر سے لے کے اور ممبئی تک, کلکتہ تک, سارے